الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے مجلس عمومی کے اراکین، صوبے کے تمام ذمہ داران، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں معذرت پیش کرتا ہوں کہ میں بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے بہت سے دوستوں کو مقرر کو دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے، لیکن آپ علماء کرام ہیں، امام کو یا خطیب کو سننا ضروری ہوتا ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہوا کرتا۔ جن حالات میں ہم اس اجلاس کا انعقاد کر رہے ہیں، پہلے سے اس کا اعلان بھی ہو چکا اور آج بھی آپ کو یقیناً بتا دیا گیا ہوگا کہ 8 فروری کے انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے، ایسے عجیب نتائج پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں سنے ہوں گے کہ ہارنے والا ہار تسلیم نہیں کرتا اور جیتنے والا اپنے جیتنے پر مطمئن نہیں ہے۔ جیسے ایک طالب علم نقل مار کر پاس ہو جاتا ہے تو پاس ہونے پر لوگ اس کو مبارکباد تو ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دل کے اندر ندامت محسوس کرتا ہے کہ مبارک کس چیز کی۔ اور یہ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے اکابر نے، کسی نے ووٹ کو تعبیر کیا ہے شہادت سے۔ اب ایک شہری گواہی کچھ دے رہا ہے، کسی کے حق میں دے رہا ہے، اور اس کا اظہار اس سے مختلف ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پارلیمانی نظام میں ووٹ ایک بالواسطہ بیعت ہے، اور اپنے منتخب ممبران کے ذریعے سے لوگ ملک کے حاکم کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور بیعت کی تعبیر میں ان کی دلیل یہ تھی کہ بیعت میں تو فاسق بھی شامل ہو سکتا ہے، ملک کے اندر اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی بیعت کر سکتا ہے۔ تو اس تعبیر میں ذرا عموم زیادہ ہے،
اب ہم بیعت کریں کسی کی اور جب بکسہ کھلتا ہے تو ہماری بیعت کسی اور کے نام الاٹ ہوتی ہے۔ ایک مسلمان ملک کے اندر جہاں انتخاب کی اپنی ایک شرعی حیثیت ہے، جس دین کا پورا نظام شورائیت کی بنیاد پر چلتا ہے، جہاں کسی حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کے لیے قابل قبول ہو، لا یؤم قوما وہم لہ کارہون، قوم کی امامت نہیں کر سکتا وہ شخص کہ جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے جو ملک میں آئین بنایا ہے، یہ آئین ملک کو جوڑتا ہے، تمام صوبوں کو جوڑتا ہے، تمام صوبوں کے اندر رہنے والی قومیتوں کو جوڑتا ہے، اور پھر وہ اسے ایک ملک اور ایک قوم بناتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ماشاء اللہ آتا ہے تو آئین معطل ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ نہ ہو تو عملاً آئین بے اثر ہے۔ اب یہ فکری اور اخلاقی ہر دو اعتبار سے پاکستان کو متحد بھی رکھتا ہے اور قوم کو ایک قوم بھی بناتا ہے۔ لیکن اگر آئین غیر فعال ہے، غیر مؤثر ہے، تو پھر ملک کو اکٹھا رکھنے کا انحصار صرف آپ کی فوجی قوت پر ہوگا، اور فوجی قوت کے ذریعے سے ملک کو ایک رکھنا اور اس قوت کے ذریعے قوم کو ایک قوم رکھنا، یہ جبر کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ اختیار کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ملک کو کدھر دھکیلا جا رہا ہے؟ کچھ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دل و جان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم دل و جان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ایک قوم تصور کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان اگر حقوق کی تقسیم ہے تو اس کا تعین آئین کرتا ہے، اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن آج نہ ہمارے ملک میں قوم ایک ہے، نہ ملک ایک ہے، ہر صوبہ اور ہر قومیت اپنے حوالے سے سوچ رہا ہے، اس لیے کہ آئین ان کے بیچ میں جو وحدت کی علامت ہے وہ غیر فعال ہے اور غیر مؤثر ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کی جو کاوشوں کا محور ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اخلاقی اور فکری اور جذباتی اعتبار سے ایک قوم رہنے دیجیے، ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہی اختلاف ہے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، لیکن تمام وسائل و اختیارات کو اپنے اندر سمیٹ کر اس کا ارتکاز کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صرف ہماری خواہشات پر ہوں گے اور عوام کو صرف ہم دکھاوے کے لیے دنیا کے سامنے رکھیں گے، یہ کھیل نہیں چلے گا، یہ کھیل نہیں چل سکتا۔ سب سے پہلے میں نہیں مانتا اس چیز کو، اور جنرل صاحب، جرنیل حضرات،
اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے، یہ اس کی جماعت کے ایک ایک کارکن کی آواز ہے۔ ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آئین کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، اور آئین عوام کی نمائندگی کرتا ہے، اس پہ تمہارا بھی ایک مقام متعین کرتا ہے۔ اپنے حدود میں رہو، اپنے دائرہ کار کے ساتھ وابستہ رہو، ہر طرف ہاتھ پھیلا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اگر اس دیہات کا کوئی ایک بڑا ہے اور اس کو بلا کر اس پر دباؤ ڈال کر اس کو کہا جاتا ہے آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، اور یہ بات میں ہوائی نہیں کر رہا، یہ ہم پہ گزری ہے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، ہم نے وہاں کے وڈیرے کو دیکھا، اپنے برادری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے ساتھی محسوس کرنے لگے کہ اس پر کوئی پریشر ہے، کچھ دباؤ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے، ہمارے ساتھی نے اس کو کہا کہ آپ ذرا تنہائی میں مجھ سے بات کر لیں، اور اس کو کہا کہ میں آپ کے ذہن پر کوئی پریشانی دیکھ رہا ہوں، آپ ہمارے حق میں جو آج فیصلہ دے رہے ہیں کوئی دباؤ میں تو نہیں دے رہے، کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا ہے؟ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھ پر تشدد ہوا ہے، بس آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ دیں گے، اگر آپ کی رائے میرے حق میں نہیں ہے بالکل آپ نے مجھے ووٹ نہیں دینا، یہ ہمارا جواب تھا۔ اس طرح کے جبر ہم نے خود دیکھے ہیں، جو میری جماعت کو کہا جاتا ہے کہ اس امیدوار کو بٹھاؤ میرے مقابلے میں، کیوں بٹھائیں؟ آپ کو امیدوار کون ہے؟ جب ہم نے انکار کیا، پیسے مانگے، ہم نے پیسے دینے سے انکار کیا، تو کہا کہ اس کے ووٹ 21 ہوں گے، آپ کے ووٹ 19 ہوں گے 1000، یہ نتیجہ آپ کا الیکشن کے بعد یہ ہوگا، وہی آیا۔ اب اس قسم کے واقعات ملک میں ایک نہیں ہے۔ بابا خدا کے لیے چیلنج نہ کرو کہ ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں، بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں، پہلے ثبوت پیش کرو۔ بھائی اگر کہیں آپ لوگوں نے چیلنج کیا اور جرگہ لگا تو ثبوتوں کے اتنے بھرمار ہوں گے کہ پھر آپ کے لیے پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر ہم بلا وجہ بات نہیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ۔ خاکم بدہن، میری بات کو خدا جھوٹی کر دے، لیکن میں حالات کو اس طرف دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے جس طرح بنگال کے حالات چلے گئے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا منصوبہ ہے تو بتا دیجئے، ہمیں کیوں ذبح کرتے ہو؟ لیکن ہم اپنے ملک کو زندہ و تابندہ رکھنا چاہتے ہیں، آباد رکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ ملک اسی طرح چلے گا۔ الیکشن کیا ہے؟ پارلیمنٹ سپریم ہے، ایک بڑا نام ہے نا، سپریم ہے۔ یہ تو ایسا لفظ نہیں ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں، قبیلوں میں بھی تو ایک بڑا ہوتا ہے نا، لیکن وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض بڑا کنٹرول رکھتا ہے،
اور بعض بڑا ایسا ہوتا ہے جسے پھر نمائش کے لیے جرگے میں بٹھایا جاتا ہے، اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ آج کی ہماری پارلیمنٹ اس طرح کی سپریم ہے۔ اب اس ایوان میں بیٹھ کر کم از کم میں اپنے بارے میں نہیں کہوں گا کہ میں اس ایوان میں بیٹھ کر پاکستان کا وی آئی پی ہوں۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور جمہوریت کی جنگ کون لڑ رہے ہیں؟ ہمارا تعلق مذہبی حلقے سے ہے، اور ہم دنیا کے ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر بندوقیں اٹھائی ہوئی اور کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، جمہوریت کی کوئی ایک واضح تشریح ہے ہی نہیں۔ جمہوریت نظام مملکت میں عوام کے اشتراک کا نام ہے، بس۔ اس کی شکل کیا ہو؟ امریکہ میں اور طرح، برطانیہ میں اور طرح، ہندوستان میں اور طرح، بنگلہ دیش میں اور طرح، دوسرے ممالک ہیں وہاں اور طرح۔ لیکن پاکستان میں عوام کی حاکمیت کا لفظ صرف اس حد تک محدود ہے کہ وہ ووٹ دے کر اپنے نمائندے چنتے ہیں، لیکن جب وہ نمائندے چن کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ان کے تمام فیصلے قرآن و سنت کے تابع ہوں گے۔ ان کی اکثریت بھی قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی آئین پاکستان کے تحت۔ اور اس پر ہمارے اکابر نے دستخط کیے ہیں۔ اب جب عملاً آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر غلط تشریح تو جائے گی دنیا میں، پھر آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار جائے گی۔ اور اگر اس طرح دھاندلیوں سے پارلیمنٹیں بنتی رہیں گی تو پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی۔ پھر کہا جائے گا جی ماشاء اللہ کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں تھا، سیاستدانوں نے تو یہ گند کر دیا، سیاستدانوں نے گند نہیں کیا، ایک گند بھی تو آپ نے نہیں کیا ہے۔ جس کو جتوایا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، جو ہارا ہے وہ بھی ہار نہیں مانتا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہمارے ملک میں بنائی گئی ہے اور بنائی جا رہی ہے۔ ہم جمہوریت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ آئین پاکستان کے روح سے ہم نے جمہوریت کے جس مفہوم کا تعین کیا ہے وہ اکابر علماء کرام نے کیا ہے، ان کی کاوشوں سے ہوا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے تابع نہ ہو اور عوام کی اکثریت فیصلہ کرے یا پارلیمنٹ کی اکثریت فیصلہ کرے اور حلال کو حرام کہہ سکے اور حرام کو حلال کہہ سکے تو پھر وہ تو شرک و کفر کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان ایک اسلامی ملک، ایک جمہوری ملک، ایک پارلیمانی ملک، ایک وفاقی ملک، یہ ہمارے آئین کے اساس ہے۔ نظریاتی حوالے سے بھی اور تنظیمی حوالے سے بھی، دونوں اعتبار سے ان کے طریقہ کار کا تعین ہو چکا ہے۔ پھر ہمیں اس کے مطابق کیوں نہیں چلنے دیا جا رہا؟ کبھی ایوب خان آ جاتا ہے تو کبھی ضیاء الحق آ جاتا ہے تو کبھی مشرف خان آ جاتا ہے تو کبھی بغیر خانی کے ہم کہتے ہیں ہم خان ہیں۔ اس طرح نہ کریں۔ پھر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ جمعیت والوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے 10-12 سال تک عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک لڑائی لڑی ہے۔ ہم نے جو سوالات اٹھائے اور یہ کہ یہ آپ کا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے مزاحمت کریں گے ہم، اور ہم نے کی۔
اگر اس کا ایجنڈا مکمل نہیں ہوا تو ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھا، یہ ریاست کے اندر باہر کے ایجنڈے اس طرح چلائے جاتے ہیں کہ پھر ادارے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ایک کیس ہے آپ کے پاس، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 2019 کا کیس ہے اور 2021 میں ترمیم ہوئی ہے اور ہم نے تو اس وقت یہ قانون نہیں تھا، بھلا آپ ضمانت پہ رہا کر دیں، بھلا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ نیچے جو مندرجات آپ نے تحریر فرمائی ہیں اور اپنا فلسفہ دین آپ نے اس کے اندر سمو دیا ہے، ہماری بحث اس سے ہے۔ اور جج صاحب ناراض نہ ہوں، آپ نے جو کچھ اس میں کہا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کرتے ہیں، اس کی غلط تطبیق کرتے ہیں؟ غلط جگہ پر آپ اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی خاص ایسے نظریے کے تابع شخص ہیں کہ ان کو پھر ہم جانتے ہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہا ہے جنہوں نے دین کا علم سند کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا، صرف مطالعوں سے انہوں نے دین کو حاصل کیا ہے، اور پھر ڈیوٹی لی ہے اس نے کہ میں دین کی ایسی جدید اور نئی تعبیرات کروں گا، ایسی تعبیرات جو امت کے لیے قابل قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن مغرب کے لیے قابل قبول ہوں۔ یہ مغرب کے لیے قابل قبول تعبیرات، یہ کون لوگ ہیں، کون کرتے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے وہ انہی تعبیرات کی پیروی ہے۔ جبکہ قانون 2011 میں موجود ہے، 2021 میں تو ترمیم ہوئی ہے 2011 والے قانون میں، اور اس میں صرف سزاؤں میں اضافہ ہوا ہے، مزید تو کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں۔ اب تمام لوگوں نے مختلف اطراف سے نظر ثانی کی درخواستیں دے دی ہیں، ظاہر ہے کہ اگلے پیشی پہ وہ کلب ہو جائیں گے، لیکن ایک اور کام کیا ہے انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو خطوط لکھے ہیں اور ان کو دعوت دی ہے کہ آپ اپنی آراء سے ہماری رہنمائی کریں۔ وہ پہلے لکھتے اگر آپ واقعی نیت ہیں تو یہ پہلے لکھتے۔ میں کہتا ہوں کہ مختلف علماء کو اور مختلف مکاتب فکر کے اکابرین کو خطوط لکھنا الگ الگ سے اور الگ الگ سے ان سے جواب مانگنا، ظاہر ہے جب ان کے جوابات آئیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی ایک آدھ جملے میں کہیں تصادم ہوگا، کہیں اختلاف ہوگا، پھر اس کو وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ مغرب ہو گئی اور تقسیم کرو بھائی، تقسیم بھی رکھ گئی تو یہ اذان ذرا ہمارے والے اپنی تھوڑا مؤخر کر دیں تھوڑی سی۔ تو یہ چیزیں اس لیے میں اس دن ملا مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت آپ اس میں تنظیمات مدارس دینیہ کے علماء کو بلائیں، اس کے علاوہ بھی لوگوں کو بلائیں تاکہ ہم ایک ہی جواب مرتب کر کے بھیجیں۔ لیکن اس بیچ میں انہوں نے ایسے شخص کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ جس کے نظریات کی وہ خود پیروی کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایجنڈے کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ تو پارلیمنٹ بھی اسی لیے وہ قوتیں اپنی مرضی سے لا رہی ہیں تاکہ پارلیمنٹ اگلی کارروائیاں وہ مغرب کے مفادات کے تابع کرے۔ آج فلسطین پہ کیوں بات نہیں ہو رہی؟ امریکہ براہ راست جنگ میں داخل ہو چکا ہے،
یورپ براہ راست جنگ میں داخل ہو چکا ہے، ناٹو کی فوجیں آ گئی ہیں، اور اب تک 31,000 شہادتیں ہو چکی ہیں گزشتہ 4-5 مہینوں میں۔ 31,000 شہادتیں، اکثریت بچوں کی اور خواتین کی ہے۔ اس وقت سر چھپانے کے لیے ایک گھر بھی نہیں ہے، شہر کے شہر تباہ برباد کر دیے، کھلے آسمان کے تحت بارش کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے بچے ہیں شیرخوار جو بیچارے رہ گئے ہیں، کل کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا یہ کس ماں باپ کے اولاد تھے۔ اور ہماری اسلامی دنیا گنگ ہے، غلامی کا طاق پوری اسلامی دنیا کے گردن میں ہے۔ حکمرانوں سے توقع مت رکھیں، یہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی غیرت کو دفن کر چکے ہیں۔ امت خود کچھ کرے، ہمیں بھی اپنی کوتاہی تسلیم کرنی چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، معذوری بھی تھی کہ ہم الیکشن میں تھے اور ہم اس موضوع کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکے، لیکن اس مسئلے کو اٹھانا ہوگا۔ مسلمان کا حق ہے ہمارے اوپر، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ ہم نے امریکہ اور غرب کے ظلم کے حوالے کر دیا، یہودیوں کے ظلم کے حوالے کر دیا، صہیونیوں کے ظلم کے حوالے کر دیا، اور پھر کہتے ہیں انسانی حقوق۔ امریکہ کس بنیاد پر آج کے بعد انسانی حقوق کی بات کرے گا؟ اس کے انسانی حقوق کے حوالے سے جو کردار 20 سال افغانستان میں رہا ہے، اور آج اس کے انسانی حقوق کے لیے کردار جو فلسطین میں موجود ہے، اس کے بعد بھی وہ کہے گا کہ ہم انسانی حق کا احترام کرتے ہیں، تو ظلم ظلم ہے۔ ہم ظلم کو عدل نہیں کہہ سکتے۔ ہماری اپنی تاریخ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، تو ہم نے تو پڑھا ہی یہی کچھ ہے، تاریخ سے یہی پڑھا ہے، اپنے اکابر سے یہی پڑھا ہے۔ ہم نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کرنا، چاہے امریکہ ناراض ہو کر ہمارے سیاہ و سفید کے مالکوں کو کہے کہ اس پارٹی کو پارلیمنٹ سے باہر رکھو، یہ نہیں چلنے دیں گے آپ کو، یہ کہہ رہے ہیں نا۔ امارت اسلامیہ کو کمزور کرو، یہ جماعت آئے گی اسمبلی میں تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اسمبلی میں یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے حکم کے تابع رہیں گے، جمعیت ہوگی تو پھر وہ مشکلات پیدا کرے گی۔ اور بابا ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں، ہم باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ زندہ باد، ایوان نہیں میدان۔ تو یہی میں نے کہا کہ اگر تم اس طرح کے ایوان بناؤ گے تو اب فیصلے پھر ایوان میں نہیں ہوں گے، اب فیصلے میدان میں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھی اسی لیے آئے ہیں تاکہ یہاں پر آپ تاکہ آپ بھی اس نظریے کو پنجاب میں فروغ دیں، پنجاب میں کام کریں اس کے لیے، لوگوں کو سمجھائیں یہ باتیں کہ ہم نے نہ اس پارلیمنٹ کو ماننا ہے، نہ اسرائیل کو ماننا ہے، نہ قادیانیت کو ماننا ہے۔ کچھ بھی کر لو، ہم میدان میں سامنے کھڑے ہوں گے، اور کسی مائی کا لال اپنے یہ مقاصد پاکستان میں حاصل نہیں کر سکے گا، ورنہ ہمیں اپنے مقابلے میں پائے گا۔ تو
تو میرے محترم دوستو، ہم دنیا کے، ہمارا منشور لکھتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں محکوم مسلمانوں کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کریں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہم اپنے منشور سے انحراف کریں گے۔ ہم اپنے لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں منشور کی بنیاد پر، اور اگر دھاندلی کرو گے تو پھر دھاندلی ہم نہیں مانیں گے۔ اسی لیے میں نے میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے جب، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے بہت زمانہ مل کر کام کیا ہے، میرے لیے بہت بھاری ہوگا، خدا نہ کرے جب ہماری تحریک اٹھے گی تو کہیں آپ اس کا نشانہ نہ ہوں۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھو۔ جی ہاں، میں نے کہا ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھو، یہاں سلامتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ پھر اپوزیشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ میں نے کہا جی پی ٹی آئی کی جسموں سے میرا تو کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کی دماغوں میں دشمنی ہے۔ اب اس کے بعد وہ خود تشریف لائے، تو انہوں نے کہا جی کہ بس ہم اور آپ ایک نکتے پہ متفق ہیں، آپ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ میں نے کہا فرق ہے، ہم کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے لیکن دھاندلی ہمارے خلاف آپ کے لیے ہوئی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جی کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارے آپ کے خلاف تحفظات تھے، ہم نے آپ کے خلاف ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اور اختلاف میں پارٹیوں کے بیچ میں بعض دفعہ کہتے ہیں دیوار کھڑی ہے، آپ کے ہمارے طرف پہاڑ کھڑے ہیں، اس کو سر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہم آگے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی آدمی نہ مذاکرات کا انکار کرتا ہے نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر معاملہ کوئی آگے جاتا ہے تو اب پھر کیا انکار ہے؟ لیکن ہم کیوں کسی کے لیے دشمنی اس لیے کریں کہ تاکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو۔ دھاندلی کرانے کے بعد اب دھاندلی انہوں نے کی، لڑایا ہمیں جا رہا ہے پارٹیوں کے ساتھ۔ تو میں نے تو پیپلز پارٹی کو بھی کہا ہے، مسلم لیگ نون کو بھی کہا ہے، ان کے ساتھ جو بھی حکومت کی اتحادی ہے، پی ٹی آئی کو بھی کہا ہے کہ دھاندلی آپ لوگوں نے نہیں کی، جتوایا بھی آپ کو دھاندلیوں سے ہے، ہروایا بھی آپ کو دھاندلیوں سے ہے، اور جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ ان سے ہمیں شکایت ہوگی۔ بس اپنا دشمن آپ سنانا۔ یہ ایک حکمت عملی ہے، اس پر ہم چاروں صوبوں کو اعتماد میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد کی جماعت سے بات ہوئی، خیبر پختونخوا سے بات ہوئی، اور سندھ سے بات ہوئی، آج آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور بلوچستان میں نے جانا تھا لیکن وہاں بہت ٹھنڈ تھی، برفباری ہو رہی تھی، اور سردی کا موسم جو ہے وہ مائنس میں جا رہا تھا، اور پھر چونکہ وہاں مجھے شین بھی جانا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے اور مجھے قومی اسمبلی میں نمائندگی انہی کی طرف سے ہے، تو وہاں پر بھی میرا جانا ضروری ہے۔ میرا خیال شین سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ جمعیت کا ایک بڑا مضبوط قلعہ ہے، مضبوط حلقہ ہے، تو وہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے لوگ تو علاقوں سے باہر ہیں، ٹھنڈ ہے بہت زیادہ یہاں پر، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد کوئی ذرا موسم اجازت دے گا تو وہاں بھی میں جاؤں گا انشاءاللہ العزیز، اور پھر انشاءاللہ میدان میں فیصلوں کے لیے نکلیں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ ہم جلدی نہیں جا رہے، بہت سی پارٹیوں کو ذرا جلدی ہے کہ شاید ہم میدان پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن میدان ہمیں پتہ ہے کس کا ہوتا ہے۔ پنجاب کا ہاؤس آپ کے ساتھ اپنی جان و مال اور بچوں کے ساتھ حاضر ہے۔ نہیں، پنجاب میں آؤں گا، کیوں نہیں آؤں گا؟ یہاں پر ہم اپنے جلسے کریں گے، اپنے ملین مارچ کریں گے، تو آپ حضرات دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔